أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ سامعین کرام، یہ سورۃ جمعہ کی آیات نمبر 3، 4 اور 5 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس کی بعثت یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانی کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ انہی آیات کے حوالہ سے مسیل مصطفیٰ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 307 پر فرماتے ہیں
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ایت آخرین منہم میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جیسا کہ یہ جماعت مسیح موعود کی صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت سے مشابہ ہے، ایسا ہی جو شخص اس جماعت کا امام ہے وہ بھی ذیلی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے، جیسا کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی موعود کی صفت فرمائی کہ وہ آپ سے مشابہ ہوگا، اور دو مشابہت اس کے وجود میں ہوں گی۔ ایک مشابہت حضرت مسیح علیہ السلام سے، جس کی وجہ سے وہ مسیح کہلائے گا، اور دوسری مشابہت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کی وجہ سے وہ مہدی کہلائے گا۔ اسی طرح سامعین کرام، انہی آیات کے حوالہ سے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، حضور علیہ السلام یعنی مسیح مصطفیٰ حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ روحانی خزین جلد 17 صفحہ 263 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب ایت و آخرین منہم دوبارہ تشریف لانا بجز صورت بروز غیر ممکن تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت نے ایک ایسے شخص کو اپنے لیے منتخب کیا جو خلق اور خو اور ہمت اور ہمدردی خلائق میں اس کے مشابہ تھا، اور مجازی طور پر اپنا نام احمد اور محمد اس کو عطا کیا، تا یہ سمجھا جائے کہ گویا اس کا ظہور بین ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور تھا۔ اسی طرح سامعین کرام، اسی کتاب کے اسی صفحہ یعنی 263 پر حاشیہ میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، انہی آیات کے حوالے سے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بوجہ عدم و وسائل اشاعت غیر ممکن تھا، اس لیے قرآن شریف کی ایت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس وعدہ کی ضرورت اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ تا دوسرا فرض منصبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی تکمیل اشاعت ہدایت دین جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا، اس وقت بباعث عدم وسائل پورا نہیں ہوا، سو اس فرض کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد ثانی سے جو بروزی رنگ میں تھی ایسے زمانہ میں پورا کیا جبکہ زمین کی تمام قوموں تک اسلام پہنچانے کے لیے وسائل پیدا ہو گئے تھے۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت کو مبعوث ہونے والے یا بعثت فرمانے والے دو وجودوں کا ذکر یا پیش گوئی فرمائی ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں سامعین کرام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مہدی درمیان میں عیسیٰ ابن مریم آخر پر نزول فرمائے گا، جیسا کہ ابن عباس یہ روایت ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تہلک امۃ انا فی اولہا و عیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی وسطہا۔ یہ کنز الاعمال 187/2، جامعہ الصغیر 104/2، حدیقۃ الصالحین صفحہ 402، کسی گزشتہ سابقہ ایڈیشن کا یہ صفحہ ہے 402، آج کل حدیقۃ الصالحین سے اس حدیث کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی
جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اسی طرح سامعین کرام ایک دوسری حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ دونوں وجودوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود کے درمیان ایک کج رو جماعت ہوگی، نیز میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اس کج رو سے حوالے سے آن فرما رہے ہیں کہ میرا ان سے تعلق نہیں ہوگا اور ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، جبکہ نام وہ لیتے ہوں گے آپ کا، یعنی آن کا نام لیتے ہوں گے۔ حضور صاحب فرما رہے ہیں 1500 سال پہلے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے حدیث، ان جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابشروا ابشروا کیف تہلک امتن انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها ولیکن بین ذلک فیج اوج لیسوا منی ولا انا منہم، رواہ رزین، مشکاۃ شریف جلد 3 صفحہ 293۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ موسوی مریم کی طرح محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، جسے آپ علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں مسلم موعود کا نام دیا تھا اپنی کتب اور اپنے اشتہارات میں۔ یہ تذکرہ صفحہ 130 پر چیک کیا جا سکتا ہے، مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ۔ موسوی مریم کے ذکی غلام کا سامعین کرام سورت مریم اور آل عمران کے علاوہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر ملتا ہے، لیکن محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بخشے گئے ذکی غلام کا قرآن کریم کی کسی آیت میں براہ راست ذکر نہیں ملتا۔ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بخشے گئے ذکی غلام کا ذکر آپ علیہ السلام کی اس وحی میں ملتا ہے جو باشمول 20 فروری 1886 کی مفصل الہامی پیش گوئی مسلم موعود 13 مبشر الہامات پر مشتمل ہے۔ سامعین کرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے متعلق تو بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا تھا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، لیکن ذکی غلام کے بارے میں اس قسم کی کوئی وضاحت 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مسلم موعود میں موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ ذکی غلام کون ہوگا یا وہ ذکی غلام کب پیدا ہوگا، اس قسم کی کوئی وضاحت 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مسلم موعود میں نہیں ہے۔ لیکن اس الہامی پیش گوئی مسلم موعود کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حکیمانہ رنگ میں ملہم کو اور اس کی جماعت کو ذکی غلام کے متعلق بہت کچھ بتا دیا تھا۔ اب سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا موعود ذکی غلام کے بارے میں یہ حکیمانہ رنگ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حکیمانہ رنگ میں ملہم یعنی حضرت
بانی جماعت الاسلام اور اس کے پیروکاروں کو ذکی غلام کے متعلق بعض خبریں دی تھیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک مثال کے ساتھ اس حکیمانہ رنگ کی حقیقت کے بارے میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ وہ صرف اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے، یعنی وہ خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں کا خاتم یا ختم النبیین کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو کن معنی میں اپنے بندے پر نازل فرمایا تھا؟ آپ کو واضح رہے کہ لفظ خاتم النبیین کی حکیمانہ تفسیر یا تشریح قرآن کریم کی بعض دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ کی آیات 6 اور 7 میں فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان میں جو لفظ خاتم النبیین ہے اس کی تفسیر اصل میں اللہ نے فرما دی ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، سورۃ النساء کی آیت نمبر جو 70 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یعنی جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے اور صدیقوں میں سے اور شہداء میں سے اور صالحین ہی میں سے، اور یہ لوگ بہت اچھے رفیق ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ رنگ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین کا زبردست لقب بخشا تھا، اس کی تفسیر فرمائی ہوئی ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، سورۃ الانعام کا جو 10واں رکوع ہے پورا، یعنی آیت نمبر 84 تا 91 میں، یہ پورا رکوع دراصل جو کچھ اس میں بیان فرمایا گیا ہے وہ ساری دراصل آیت خاتم النبیین کی تشریح ہی ہے، تفسیر ہی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن میں تقوی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت بخشی ہے، ان کے لیے یہ جو مقامات میں نے قرآن کریم میں بتائے ہیں، ان میں آیت خاتم النبیین کی اللہ تعالیٰ نے تفسیر فرما دی۔ لیکن جو لوگ تقوی سے خالی ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ سے بصیرت نہیں ملی اپنے تقوی سے خالی ہونے کی وجہ سے، تو وہ پھر وہ ظاہری جو اس کے معنی ہیں خاتم النبیین کے ختم نبوت معنی کرتے پھر رہے ہیں اور اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت جو 41 ہے سورۃ احزاب کی، اس میں یہ جو اپنے پیارے نبی سے فرمایا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کو خاتم ہے، اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں، سورۃ النساء میں، سورۃ الانعام میں، دوسری جگہوں پر فرما دی ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی حکیمانہ رنگ میں تفسیر اور تشریح 20 فروری 1886 کی مفصل الہامی پیشگوئی کی بجائے اس کے بعد ذکی غلام کے بارے میں 12 مبشر الہاموں میں فرمائی ہوئی ہے۔ یا میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مبشر
یعنی 12 مبشر الہاموں میں ملہم اور اس کی جماعت کو 2 باتوں کے متعلق خبر دے دی تھی. وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ اولاً وہ ذکی غلام کون ہوگا، ثانیاً وہ ذکی غلام کب پیدا ہوگا. یعنی جیسے ایت خاتم النبیین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا، لیکن امت کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں اس کی تفسیر نہیں فرمائی، چھوڑ دی. فرما دیا کہ یہ میرا نبی جو ہے خاتم النبیین ہے، لیکن قرآن کریم میں اپنے کلام میں دوسری جگہوں پر اس کی تفسیر فرما دی، تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں تقویٰ ہے وہ تو سمجھ جائیں حقیقت کو کہ میں جو اپنے نبی کو خاتم النبیین کا لقب دیا ہے اس سے کیا مراد ہے میری. لیکن جو تقویٰ سے خالی ہیں، دنیا دار ہیں، جنہوں نے مذہب کو آئندہ زمانوں میں آسم کے بعد امت میں مذہب کو دکان بنانا تھا، کاروبار بنانا تھا، ان کے لیے ان میں کوئی رہنمائی نہیں ہے. وہ اپنی ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آسم پر نبوت ختم ہو گئی، اب آسم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی سامعین کرام، یہ ذکی غلام کی جو تفسیر ہے وہ کون ہوگا اور کب پیدا ہوگا، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام اسلام پر یہ جو 20 فروری 1886 کے دن وہ مفصل الہامی پیشگی مسلم موت ان پر نازل فرمائی تھی، اس میں نہیں وضاحت فرمائی. لڑکے کے متعلق فرما دی کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس مفصل الہامی پیشگوئی کے بعد جو 12 الہامی بشارتیں ذکی غلام کے متعلق نازل فرمائی تھی، ان میں یہ وضاحت اللہ نے حکیمانہ رنگ میں بیان فرما دی کہ وہ ذکی غلام کون ہوگا اور وہ ذکی غلام کب پیدا ہوگا. سامعین کرام، ذکی غلام کون ہوگا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مبشر الہاموں میں ملہم کو بتا دیا تھا، یعنی محمدی مریم علیہ السلام کو، حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ وہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود ان کا جسمانی لڑکا نہیں ہوگا. یہ بتا دیا، خبر دے دی ہے. لیکن یہ خبر ان کو نظر آتی ہے یا آئے گی جن کے اندر تقویٰ ہے. جو تقویٰ سے خالی ہیں ان کو یہ نہیں، ان الہاموں میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. دنیا داروں کو نہیں نظر آئے گا، متقیوں کو نظر آئے گا. ثانیاً وہ ذکی غلام کب پیدا ہوگا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو بتا دیا تھا کہ وہ ذکی غلام اپنی آخری الہامی بشارت یعنی 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہوگا. یہ خبر بھی موجود ہے. اور یہ جو تفسیر ہے ذکی غلام کی، یہ تو ان لوگوں کو نظر آئے گی جن کے اندر تقویٰ ہے، دل صاف ہے، ایمان ہے، یقین ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا، آسم کی سچائی کا، ان کو تو نظر آ جائے گا. لیکن جو دل تقویٰ سے خالی ہیں، دنیا دار ہیں، جنہوں نے دین کو ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، جن کا یہ ایک نعرہ ہے کہ اے جا عام میٹھا اگلا کہن ڈٹھا، برائے نام مذہبی لوگ ہیں، کلے پہن کے پھر رہے ہیں، ان کو ذکی غلام کے متعلق یہ تفسیر جو ہے مفصل الہامی پیشگوئی یعنی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے بعد یہ 12 الہام جو ہیں مبشر، ان میں ان کو نظر نہیں آئے گی تفسیر اللہ تعالیٰ کی بیان فرمائی، کیونکہ ان کے اندر تقویٰ نہیں ہے، وہ دنیا دار لوگ ہیں. اب سامعین کرام، 6-7 نومبر 1907 کے بعد اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ میں ذکی غلام کو جہاں چاہے گا اسے پیدا فرما سکتا ہے. یہ اس کا اپنا اختیار ہے، اس کا حق ہے. یہ فضل اس کے اپنے خزانے ہیں، وہ جس کو چاہے بخش دے. اس نے اس کا حق دیا ہی نہیں کسی انسان کو کہ میرے فضلوں کو، میرے خزانوں کو تم استعمال کرنا، میں ان کو آپ پر چھوڑتا ہوں اور میں فارغ ہو جاتا ہوں. یہ ایسی بات نہیں ہے. اس کے اللہ تعالیٰ کے اپنے فضلوں کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ حق رکھتا ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نہ بخشے. 6-7 نومبر 1907 کے بعد ملہم کی جسمانی نسل میں بھی وہ اللہ تعالیٰ ذکی غلام کو پیدا فرما سکتا تھا، یعنی اس کا حق ہے، چاہتا تو یہ ایسا کر دیتا. اور ملہم کی ذریت یعنی روحانی نسل میں یعنی جماعت میں بھی اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا اس ذکی غلام کو اس کی پیروکاروں میں یعنی محمدی مریم کے پیروکاروں میں سے بھی کسی کے خاندان میں وہ اس کو پیدا فرما سکتا تھا. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا اپنا حق ہے. وہ جس کو چاہے بخش دے اور جہاں چاہے اس ذکی غلام کو پیدا فرما دے، اس میں لوگوں کا دخل ہی نہیں ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ 1914 میں
بعض دنیا دار صحابیوں نے جب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے خلافت احمدیہ راشدہ کی صف لپیٹ کر اس پر قبضہ کر لیا تو وہ دنیا دار صحابی اس کے گلے میں المسیح الموت کے ہاتھ ڈالتے پھر رہے تھے، دعوے کرتے پھر رہے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ صحابی یہ متقی لوگ تھے۔ یہ الہامی پیشگوئی اتنی عظیم اور پیچیدہ پیشگوئی ہے، محمدی مریم پر نازل ہوئی ہے، اس کو ساری زندگی اس کی خبر نہ ہوئی۔ وہ اپنے بیٹوں پر لگاتے پھرے، اللہ ان کو فوت کرتا رہا، پھر اس کے بعد پھر محتاط ہو گئے، پھر انہوں نے بطور تفاول اپنے بچوں کے نام رکھنے شروع کر دیے، لیکن کسی پر چسپاں نہیں کیا۔ پھر بالآخر اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک ان پر انہوں نے چسپاں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی 7 یا 8 سال کے قریب عمر میں وفات دے کر اس پیشگوئی کو اس کے مثیل، یعنی جو ان کا مثیل تھا، اس کی خبر دے دی، یہ پیشگوئی کو اس کی طرف منتقل کر دیا۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشگوئی ہر بانی جماعت علیہ السلام کے جسمانی لڑکوں سے نکل کر، کیونکہ آپ علیہ السلام کی جسمانی اولاد کا انقطاع تو 14 جون 1899 کو ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یعنی صاحبزادہ مبارک کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا، تو یہ اس کے بعد پھر 8 الہامی بشارتیں غلام کے بارے میں ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا استحقاق ہے، اس کا حق ہے، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن مرزا بشیر الدین محمود نے مقابلہ کیا، بغاوت کی اللہ کے اس فیصلے کے خلاف کہ میں بنوں گا، اور کچھ دنیا دار صحابیوں نے بھی یہ پروگرام کر چڑکا لیے، مولویوں نے بھی کہا بھی ہم کریں گے۔ تو اب یہ مقابلہ مولویوں کا، جماعتی محمود کے خلیفوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں مقابلہ ان کا۔ مجھے تو اللہ نے کھڑا کیا، مجھے بتا دیا کہ یہ فضل میں تیرے قسمت میں رکھتا ہوں، نصیب کرتا ہوں تجھے، تو میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو ان کا مقابلہ، ان مولویوں کا مقابلہ، ان خلیفوں کا مقابلہ، محمودی خلیفوں کا اللہ سے مقابلہ ہے، میرے سے نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، یہ جو ہے پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ایک قرہ تھا، اس عاجز مسکین کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا جماعت احمدیہ میں۔ الحمدللہ میرے والد صاحب اور میرے دادا بھی احمدی تھے، والد صاحب تو پدیشی احمدی تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذکی غلام کے بارے میں یہ جو فیصلہ تھا کہ وہ اسے محمدی مریم کی جسمانی نسل میں پیدا فرمائے گا 6-7 نومبر 1907 کے بعد، یا اس کی جماعت روحانی نسل میں پیدا فرمائے گا، تو ثابت ہو گیا کہ اللہ نے اس فضل کو، اس ماؤ ذکی غلام کی بشارت کو محمدی مریم کی روحانی نسل جو ہے اس میں پورا فرما رہی ہے۔ سامعین کرام، میں ایک اور غلطی کا یہاں پر ازالہ کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد، وہ یہ کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے کہا تھا کہ میرا دعویٰ جماعت احمدیہ میں 13 سال سے ہے۔ آپ کو واضح رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا اور ہے کہ میرے اعلانیہ دعوے کو 13 سال ہونے والے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی یاد رہے کہ میرا دعویٰ جماعت احمدیہ کے خلفاء کے آگے شروع اپریل 1993 سے موجود ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، جب ایک شخص نے، ایک مدعی نے اپنا دعویٰ وقت کے خلیفہ کے آگے رکھ دیا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا دعویٰ پوری جماعت کے آگے رکھ دیا۔ اگر وہ خلیفہ مدعی کے دعوے کو چھپاتا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتا، یہ اس کا جرم ہے، اس کا فریب ہے اور اس کی غلطی ہے۔ یہ اس غلطی کے ذمہ دار خلیفہ رابع صاحب ہیں، جو اس دنیا میں اب جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ کے آگے حساب ہو رہا ہوگا ان کا کہ مرزا طاہر صاحب آپ نے کیا کیا تھا، اس بندے نے آپ کے آگے دعویٰ رکھ دیا تھا اپریل کے شروع 1993 میں، تو نے اس دعوے کو کیوں چھپایا، کیوں نہیں بتایا جماعت کو؟ تمہارا دعویٰ تھا کہ میں خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں۔ کیا خدا کے بنائے خلیفوں کے یہ کام ہوا کرتے ہیں کہ فریب کاریاں کرتے پھریں؟ تو یہ وہ بھگت رہے ہوں گے اپنا معاملہ وہاں پہ آگے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ جمعہ میں یہ جو میرے منہ سے نکلا تھا کہ میرا دعویٰ جماعت احمدیہ میں 13 سال سے ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے دعویٰ جماعت احمدیہ میں اپریل شروع 1993 سے موجود ہے۔ بعض مکار اور فریبی لوگ میرے گزشتہ خطبہ جمعہ کے 13 سال کے بیان سے احمدیوں میں کچھ مغالطے اور کچھ وسوسے ڈالتے پھر رہے ہیں آج کل ای میل فورموں پر نا۔ میں ایسے مکاروں اور فریب کاروں سے کہتا ہوں،
اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، مگر سورج کو ہم ڈھلنے نہ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے احمدی بہن بھائیوں اور بزرگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ مسیل مصطفیٰ حضرت امام مہدی و مسیح موسم کا اپنی وحی کے متعلق کیا ارشاد ہے، وہ اپنی وحی کے متعلق کیا سوچتے تھے، وہ کیا سمجھتے تھے اپنی وحی کے متعلق۔ میں آپ ایک دو باتیں یا ان کی میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو اس حوالے سے۔ یاد رکھیں کہ حضور صاحب اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام صفحہ 21 روحانی خزائن جلد 5 پر فرماتے ہیں اپنی وحی کے حوالے سے، یہ عربی میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر میری وحی قرآن کے خلاف ہو تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی وحی کو بالکل حق اور سچ سمجھتے تھے۔ اسی طرح آپ رسم تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412 پر فرماتے ہیں اپنی وحی کے حوالے سے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے، اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔ وہ کلام جو میری پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے، اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے، ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میری پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر۔ یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض مواقع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، حضور صاحب اپنے فارسی کلام میں یہ جو نزول المسیح کتاب ہے حضور صاحب کی روحانی خزائن جلد 18 صفحات 477 تا 478 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام اپنے فارسی کلام میں فرماتے ہیں، آنچ من بے شمم بے زے وحی خدا، با خدا پاک دان مش زے خطا۔ جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں، خدا کی قسم اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں۔ ہم چوں قرآن منزہ اش دانم، از خطا ہا ہمیست ایمانم۔ میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں اور یہی میرا ایمان ہے۔ با خدا ہست این کلام مجید، از دہان خدائے و مجید۔ خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدائے قدوس اور بزرگ اور واحد خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے۔ آن یقینے کے بود ایسارا، بر کلامے کے شد برو الکا۔ وہ یقین جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا۔ واں یقین کلیم بر تورات، واں یقین ہائے سیدت سادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ یقین جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر تھا، اور وہ یقین جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا۔ کم نیم زاں ہما بروئے یقین، ہر کے گوید دروگ ہست لائن۔ میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں، جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے۔ اسی طرح حضور صاحب روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 91 پر فرماتے ہیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اپنی وحی کے حوالے سے فرماتے ہیں، بلکہ وہ ہر قسم کی وحی جو کسی انسان پر بھی اللہ نے نازل فرمائی آسم کے بعد، یعنی قرآن مجید کے بعد، اس وحی کے متعلق ایک پیمانہ دیتے ہیں لوگوں کو حضور صاحب اس اپنے اقتباس میں۔ آپ اسلام فرماتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی وحی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بعد اپنے کسی مسلمان پر، اپنے مومن پر نازل فرمائے گا، اسی سنت کے مطابق اس پر وہ وحی نازل فرمائے گا، جس سنت کا اظہار اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام پر، اس کلام میں جو اپنے پیارے نبی سنت پر نازل فرمایا، وہ اس میں اس کا ظہور فرما چکا ہے،
اس سنت کے مطابق وہ کلام نازل ہوگا. اب میں مورخہ 30 جنوری 2016 کو کینیڈا کے شہر برمپٹن میں جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ محمود کے درمیان ہونے والی ڈیبیٹ کی طرف آتا ہوں، جو کہ دراصل اصل جو میرا موضوع ہے خطبے کا وہ یہی ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتا ہے کہ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی. اور اگر تم کسی معاملہ میں اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو، یعنی ان کا جو فیصلہ ہے اللہ اور رسول سے لے لیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹا دیا کرو اگر تم اللہ پر اور یوم آخرہ پر ایمان لانے والے ہو. یہ بہت اچھا طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے. اے احمدی بھائیو، جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ محمود کے درمیان سب سے بڑا جھگڑا ذکی غلام کی حقیقت کے بارے میں ہے. اور اس ذکی غلام مسیح الزمان کو ملہم نے اپنی تحریروں میں مسلم موعود کا لقب دیا تھا. واضح رہے آپ سب کو کہ ہمارا امر متنازع پیشگوئی مسلم موعود ہی ہے، اور پیشگوئی مسلم موعود 13 مبشر الہاموں پر مشتمل ہے. ظاہر ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتا ہے مومنوں کو کہ تم اپنے تنازع کو، اپنے جھگڑے کو قرآن کریم پر پیش کرو. قرآن کریم کی تعلیم جو ہے، اس کے کلام جو ہے، اس پر پیش کرو. جب تم اپنے جھگڑے کو قرآن کریم پر پیش کرو گے تو قرآن کریم جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرقان بھی فرمایا ہے کہ یہ میرا جو کتاب ہے جو میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی ہے، یہ فرقان ہے، یعنی فرق کر دیتی ہے سچ اور جھوٹ میں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ فرقان میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ فرماتا ہے بس ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا، یعنی ایسا کتاب نازل فرمائی، ایسا کلام نازل فرمایا جو فرق کر دیتا ہے سچ اور جھوٹ میں، تاکہ وہ سب جہانوں کے لیے ڈرانے والا بنے. تو جب ہم اپنے اس جھگڑے کو، جو سب سے بڑا جھگڑا جماعت احمدیہ محمود اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے درمیان ہے، وہ پیشگوئی مسلم موعود ہے، جب ہم اس پیشگوئی مسلم موعود کو، یا بالفاظ دیگر پیشگوئی مسلم موعود مشتمل ہے 13 مبشر الہاموں پر ذکی غلام کے بارے میں، جب ان ذکی غلاموں کے حوالہ سے 13 مبشر الہاموں کو ہم قرآن کریم پر پیش کریں گے تو یہ جو فرقان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ فیصلہ کر دے گی سچ اور جھوٹ کا، کون اس پیشگوئی کا مصداق ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا. میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور محمودی جماعت کے درمیان یہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی
30 جنوری 2016 کو یہ جو اس وقت الغلام.com جو آفیشیل ویب سائٹ ہے جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی، اس کا جو ویڈیو ہے، ویڈیو سیکشن جو ہے، اس میں یہ اپڈیٹس میں بھی لگی ہوئی ہے، اور ویڈیو نمبر 36 یعنی 36 پر آپ لوگ اس کو سن سکتے ہیں۔ اس وقت میں آپ اس میں جو گفتگو ہوئی تھی اس کا میں کچھ ٹائم بھی بتاؤں گا۔ آپ اسی جو ڈیبیٹ ہے الغلام.com پر آن ایئر ہے، اس سے آپ وہاں پر جو میں وقت بتاؤں گا اس سے ٹیلی کر کے میری بات جو میں کہوں گا اس کا تصدیق کر سکتے ہیں۔ مولوی انصر رضا صاحب ڈیبیٹ کے آغاز میں سامعین کرام کہتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، یہ آغاز میں ہی 6-7 منٹ پر بات کرتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو کل آپ سے بات ہوئی تھی اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے 2 پوائنٹس ہیں، اور وہ جو 2 پوائنٹس ہیں اس کی بنیاد قرآن پر ہے، تو ہم صرف اور صرف قرآن پہ بات کریں گے پرائمریلی، اور اس کا مطلب یہ ہے قرآن کریم کی بنیاد پر ہم اس پر بات کریں گے، جو بیچ میں چھوڑ کر جائے گا وہ شکست خوردہ تصور کیا جائے گا۔ تو یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی ہار جیت ہو، کوئی شکست اور فتح ہو۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، آگے جا کے بھی بتاؤں گا کہ یہ سب جھوٹ بول رہا ہے مولوی انصر رضا صاحب، یہ تو فتح کے لیے تو بڑی مشکل سے آیا تھا تیار ہو کے، یہ سب جھوٹ بول رہا ہے کہ کوئی فتح اور شکست کی بات نہیں ہے، ہم بھائی ہیں فلاں، سب جھوٹ دجل ہے، کیونکہ محمودی جماعت کے مولوی اس عزم کے ساتھ ہی غیروں کے ساتھ ہمیشہ مناظرہ میں مقابلہ میں اترتے ہیں کہ ہم نے مخالف کو شکست دینی ہے، جبکہ یہاں پہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی فتح اور شکست کی بات نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، بہن بھائی ہیں ہم، سب دجل کرتا پھر رہا ہے یہ شخص۔ آگے کہتا ہے، ہم آپ کو ایک پیغام پہنچانے آئے ہیں، ویسے تو ساری انسانیت بنی نوع انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، پھر مسلمان زیادہ بھائی ہیں، پھر آپ لوگ احمدی ہیں، خدا کے پھل سے مسیح موعود علیہ السلام کو مانتے ہیں، آپ زیادہ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے بھائی بہنوں میں گفتگو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فتح و شکست دس از ناٹ اپروپریٹ۔ یہ سب جھوٹ اور دجل ہے، زبان کی باتیں ہیں، دل ان کے سیاہ اور کالے ہیں، یہ تو مذہبی لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو دکاندار ٹائپ کاروباری لوگ ہیں، مذہب کو انہوں نے ڈرامہ ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، اور یہ جو باتیں فریب کی باتیں کر رہا ہے شخص۔ آگے وہ کہتا ہے، ہم نہایت محبت سے، پیار سے، محض قرآن کی بنیاد پر آپ سے 2 پوائنٹس پر بات کریں گے، حالانکہ یہ شخص اس بیانوں میں میرا خاکسار کا مدعی ذکی غلام مسیح الزمان کا نام لینا تک گوارا نہیں کرتا۔ آپ سننا اس ڈیبیٹ کو، نام لینا گوارا تک نہیں کرتا، بار بار کہتا ہے کہ ہم بہن بھائی ہیں، فلاں ہیں، محبت سے، پیار سے، سب جھوٹ دجل ہے ان مولویوں کا۔ یہ مولوی کیا ہے اس کا آگے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ کس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں مولوی۔ آگے کہتا ہے، بحث کو لمبی کھینچنا ہمارا مقصد نہیں ہے، جتنی زیادہ باتیں انسان کرتا ہے اتنی زیادہ جو کشمکش ہے اور جو تضاد اور اختلاف ہے وہ پھیلتا جالتا ہے۔ اس لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ 2 پوائنٹس ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی مسلم موعود ہیں کہ نہیں، اور دوسری بات یہ کہ جن کو آپ مانتے ہیں، یہاں پر میرا نام لینا گوارا نہیں ہے شخص کو، یہ کہتا ہے پیار سے، محبت سے، ان کے دلوں میں، ان کی زبانوں میں کیا پیار اور ان کے اندر کیا محبت ہو سکتی ہے، یعنی ان کے موقف سے اختلاف رکھنے والے انسان کے لیے ان کے دلوں میں کیا محبت پیار ہو سکتی ہے، تو بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کو یہ تو برداشت ہی نہیں ہے، اختلاف یہ کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ سننا وہاں پہ الغلام.com سے یہ ویڈیو اور دیکھنا کہ اس شخص نے نام لینا میرا گوارا نہیں کیا، حالانکہ نام لینے میں کیا، میں بھی اس کا نام لے رہا ہوں اور بڑی عزت سے لے رہا ہوں، مولوی انصر رضا کہہ رہا ہوں میں اس کو، لیکن یہ ایسے ظالم اور ایسے نیچے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ مخالف یہ اختلاف کرنے والے سے نام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہتے ہیں محبت سے، پیار سے بات کریں۔ آگے کہتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو آپ مانتے ہیں وہ قرآن کی روح سے مسلم موعود یا مامور من اللہ ہیں کہ نہیں۔ یہ 2 پوائنٹ ہیں، اس کے اوپر میرے پاس صرف 2 آیات ہیں، یہ 2 آیات سے اپنا معاملہ حل کرتا پھر رہا ہے، ایک مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق اور ایک جن کو آپ مانتے ہیں ان کے متعلق۔ اس لیے کوئی اتنی زیادہ کشمکش والی بات نہیں ہے، کوئی کھینچا تانی والی بات نہیں ہے۔ یہ جو مولوی انصر رضا، جیسے کہ میں نے بھی کہا ہے کہ بہن بھائی کہتا ہے، محبت سے، پیار سے، سب فراڈ ہے، فریب دیتے ہیں یہ لوگ، دھوکہ دیتے ہیں، ان کی 2 چہرے ہوتے ہیں، ایک اندر ہوتا ہے ایک ان کے باہر ہوتا ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں اپنے چہرے، یہ منافقانہ رویے ہیں ان لوگوں کے۔
دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر یہ کہتا ہے دو شخصیتوں کا جھگڑا ہے، کوئی دو شخصیتوں کا جھگڑا نہیں، پیش گوئی مسلم موت کا جھگڑا ہے اصل میں۔ اس کا مصداق کون ہے؟ اس کا مصداق بشیر الدین محمود احمد تھا یا آج خاکسار جو دعویٰ کر کے کھڑا ہوا ہے جماعت احمدیہ، یہ مصداق ہے۔ تو پیش گوئی مسلم موت مشتمل ہے 13 مبشر الہاموں پر، اور جب ہم 13 مبشر الہاموں کو قرآن کریم پر پیش کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں نصیحت فرمائی ہے، تو اس کے بعد پھر قرآن چونکہ فرقان ہے، یہ حق اور سچ اور جھوٹ میں فرق کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جھگڑے کا فرق کر دے گا، سچائی بتا دے گا کہ کون ان دونوں میں پیش گوئی مسلم موت کی مصداق ہونا ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا۔ ایک خاتون جو ہے ہماری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی 22 منٹ پر انصر رضا سے سوال کرتے ہوئے پوچھتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں مزید کلیریفیکیشن آپ سے چاہتی ہوں کہ اگر جو الہامات حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ذکی غلام کے بارے میں، آپ اس کو بیچ میں لانا چاہتے ہیں یا کہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ سامعین کرام یہ توجہ سے سننا، اور میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہتا ہوں کہ یہ سننا، یہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ یہ انصر رضا جواباً 12 منٹ 35 سیکنڈ پر کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی یہ بندہ حضرت مرزا صاحب صاحب کی وحی، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ مرزا صاحب صاحب اپنی وحی کے متعلق کیا ایمان رکھتے تھے، اس کو متعلق وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ آگے انصر رضا یہاں پر انکار کر کے آگے کہتا ہے کہ میں قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا، یعنی میں الہاموں کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ سامعین کرام، ہمارا قرآن کریم کی آیات یا اس کے متن کے متعلق تو جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ محمود ان کا درمیان کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اب تم خود اندازہ کرو، غیروں کی بات تو الگ ہے نا، جو مخالف ہے مرزا صاحب صاحب کے کو اس کو وہی کو نہیں مانتے، وہ جو گھر والے لوگ ہیں جو پیش گوئی مسلم موت پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت احمدیہ کی خلافت پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مولوی بھی محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے الہاموں کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دراصل یہ مرتد لوگ ہیں، اندر دلوں میں مرتد ہو چکے ہیں۔ اسی طرح 24 منٹ 37 سیکنڈ پر وہی خاتون کہتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اصل چیز جو ہم نے پیش گوئی مسلم موت پہ بات کرنی ہے، ہم ان الہامات کو استعمال کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں جو مسلم موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں۔ یہ کس قسم کی جسٹیفیکیشن ہے؟ وہ صحیح فرما رہی ہیں کہ جب ہم ان کو الہاموں کے متعلق بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی جماعت احمدیہ محمود کے مولوی، تو یہ کون سی جسٹیفیکیشن ہے؟ نام لیتے ہو مرزا صاحب صاحب کا، اس کی جماعت کے نام پر کھا رہے ہو، پیٹ پال رہے ہو، اپنے بچوں کو پال رہے ہو، عہدے اور مناصب لے کر بیٹھے ہوئے ہو، اس کی جماعت پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، جبکہ حال آپ کا یہ ہے اس کی الہاموں کے متعلق آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کون سی جسٹیفیکیشن ہے؟ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ شورى کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو جو محمد عربی وسلم کے دل پر نازل فرمایا، یعنی قرآن کریم، اس کو اللہ تعالیٰ نے میزان بھی قرار دیا ہے۔ اب میزان کے معنی کیا ہیں؟ ترازو، اردو میں ترازو کہتے ہیں، یا پنجابی میں ترازو کو ہم تکڑی بولتے ہیں، تکڑی۔ میں بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب کسی جنس کو ترازو میں نہ ہم رکھیں تو اس وقت تک وہ ترازو جو ہے تکڑی ہے، اس کو وزن ہی ہمیں بتا سکتی۔ لازمی بات ہے کہ جس شے کا ہم نے وزن معلوم کرنا ہے اس کو ہم اس ترازو میں رکھیں۔ جب اس ترازو میں، جب اس میزان میں رکھیں گے تو وہ جو ترازو ہے اس کا وزن بتا دے گا۔ یہی حال قرآن کریم یعنی میزان کا ہے۔ اگر ہم اپنے جھگڑوں کو، پیش گوئی مسلم موعود کو، پیش گوئی مسلم موعود سے متعلق 13 مبشر الہاموں کو ہی قرآن کریم پر پیش نہیں کریں گے، اس میزان پر پیش نہیں کریں گے، تو قرآن کریم اس کا سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیسے ہمیں دے گا؟ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون پیش ہوئی مسلم موت کا مصداق ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ قرآن کریم کیسے دے گا؟ یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ یہ جماعت احمدیہ محمود کے مولوی لوگوں کو فریب اور دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں۔ میں عام احمدیوں کو کہتا ہوں کہ اپنے دماغ کھولو، اپنے دلوں پر جو تالے ان لوگوں نے لگا دیے ہیں برین واشنگ کر کے، ان کو کھول دو۔ آپ نے مرنا ہے اور آپ نے اپنا جواب دینا جا کے آگے، اور انشاءاللہ تعالی
جب آپ جاؤ گے قرآن موت کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہو کہ میں بھی وہاں پہ حضرت مرزا صاحب کی غلامی میں ان کے پاؤں میں کھڑا ہوں گا، تو میں بتاؤں گا اور خدا مجھے پوچھے گا اور میرا حوالہ دے گا تم لوگوں کو کہ اس شخص نے تمہیں بتا دیا تھا سب کچھ، اور مجھ سے ہی پوچھا جائے گا کہ اے عبدالغفار کیا تو نے سب باتیں جو میں نے تجھے الہام فرمائی تھی کیا بتا دی تھی ان لوگوں کو؟ میں کہوں گا انشاءاللہ کہ اے اللہ جتنی میری توفیق تھی صلاحیت تھی میں نے سب کو بتا دیا تھا ان لوگوں کو۔ اگر ان لوگوں نے میری گواہ کو نہیں سنا یا سن کر انسنی کر دیا تو یہ ان کا اپنا قصور ہے، یہ خود اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ آگے سامعین کرام 25 منٹ 15 سیکنڈ سے 26 منٹ 47 سیکنڈ کے درمیان مولوی انصر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتا ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیشگوئی پہ جب بات کرنی ہو تو ہم نے اس کا مصداق دیکھنا ہے کہ مصداق کون ہے۔ حضرت مسیح موسم نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر جو پیشگوئی کی ہے وہ برحق ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں، نہ قرآن کریم کے متعلق جھگڑا ہے نہ الہاموں کے متعلق جھگڑا ہے کہ وہ الہام غلط ہیں یا ٹھیک ہے، وہ سب ہم مانتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ جب تک وہ الہام 13 قرآن کریم پر پیش نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مصداق کا کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ اس مصداق کا تو قرآن کریم جو میزان ہے وہ بتائے گا۔ آگے کہتا ہے اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کا مصداق کون ہے، اس لیے ہمارا اور آپ کا جو اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک پرسنالٹی کانفلیکٹ ہے، پیشگوئی پر گفتگو کرنا لا حاصل ہے۔ سن لیں سامعین کرام، احمدی بہن بھائی اور بزرگ سن لیں، یہ کہہ رہا ہے پیشگوئی پر گفتگو کرنا لا حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہم ان الہاموں کو 13 کو پیش کریں گے قرآن کریم میں اس پر بشیر الدین محمود کا دجل جھوٹ پکڑا جائے گا۔ قرآن کریم جو میزان ہے وہ کہہ دے گا کہ مرزا بشیر الدین کا محمود کا دعوی جھوٹ ہے، وہ بتا دے گا کہ وہ مسیل مبارک احمد، وہ ذکی غلام تو منا ملہم محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا جسمانی لڑکا کے طور پر۔ تو یہ ڈر ہے، یہ تبھی یہ کہہ رہا ہے کہ پیشگوئی پر گفتگو کرنا لا حاصل ہے، حالانکہ پیشگوئی تو جھگڑا ہے، اس کو تو ہم نے پیش کرنا ہے قرآن کریم پر، اس سے بھاگ رہا ہے۔ آگے کہتا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ اس پیشگوئی کا مصداق مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہیں یا وہ جن کو آپ مانتے ہیں۔ میرا نام لینا بھی اس کو بڑی تکلیف ہے، اس میں اندر نام لینا بھی گوارا نہیں اس کو۔ انشاءاللہ بڑی جلدی وقت آنے والا ہے مولوی انصر صاحب، تم دیکھے ہوئے تمہارا ہوتا کیا ہے۔ اگر خدا نے تجھے توبہ کی توفیق دے دی وہ الگ بات ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، اگر توبہ کرے گا تو ضرور اللہ تمہیں معافی فرمائے گا، اگر توبہ نہیں کرے گا یہ جو کام کرتا پھر رہا ہے انشاءاللہ تیرا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا جیسے ابو جہل کا ہوا تھا۔ آگے کہتا ہے کہ اس لیے ان کے متعلق 2 آیات ہیں میرے پاس، ایک مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق کہ وہ ہیں، یعنی وہ مصداق ہیں نا، اپنی طرف سے بنا کے بیٹھا ہوا، پیش کوئی مسلم موت کے کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں، اس کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں قرآن کریم پر، اپنی ایتوں کو نکال کے بیٹھا ہوا ہے وہ قرآن کریم کی کہ وہ مصداق ہیں۔ جو اللہ نے طریقہ بیان فرمایا ہے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے سورۃ النساء آیت نمبر 60 میں، اس کی طرف وہ نہیں آ رہا، وہ جھگڑے کو پیش ہی نہیں کرنا چاہتا۔ آگے کہتا ہے ایک مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق کہ وہ ہیں، دوسرے کے متعلق کہ یہ نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے جب میرا مسئلہ قرآن کریم سے حل ہو رہا ہے اور نہایت مختصر طور پر ہو رہا ہے، ہمیں 6 گھنٹے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین کرام، پیشگوئی کا مصداق کون ہے؟ الہامی پیشگوئی مسلم موت کا میں بات کر رہا ہوں، یا وہ بندہ کون ہے؟ اس کا تعین پیشگوئی مسلم موت کے بارے میں نازل ہونے والے مبشر الہامات نے کرنا ہے۔ وہ کریں گے جب ہم ان الہاموں کو قرآن کریم پر پیش کریں گے، میزان پر پیش کریں گے، تو وہ فیصلہ کر دیں گے۔ میں اور میری جماعت سامعین کرام پیشگوئی مسلم موت کا قرآن کریم میں سے فیصلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں، ہمیں یہ اشارہ کریں ہم حاضر ہو جائیں گے۔ میں عرصہ 23 سال سے انتظار کر رہا ہوں، لیکن محمودی مولوی اور خلفاء پیشگوئی مسلم موت کو قرآن کریم پر پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہرگز۔ اس ڈیبیٹ میں بھی آپ سن لیں کہ یہ شخص یہ محمودی مولوی بھاگ گیا۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موسم اپنی وحی اور اپنے دعویٰ حکم و عدل کے حوالے سے اپنی کتاب تحفۃ الندو روحانی خزین جلد 19 صفحات 95 تا 96 پر فرماتے ہیں، یہ الفاظ غور سے سننا میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں، غور سے سنیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے
کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے. تمہارے یہ مولوی اس یقینی اور قطعی کلام سے بھاگتے پھر رہے ہیں. میں احمدی بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ فراڈ ہے، یہ فراڈی لوگ ہیں، یہ غلطی کر چکے ہیں، یہ ایک جرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تبھی یہ اس یقینی اور قطعی کلام جو مرزا صاحب السلام پر نازل ہوتا ہے اسے بھاگتے پھر رہے ہیں. آگے حضور فرماتے ہیں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے، اور میں خدا کا ذیلی طور پر اور بروزی طور پر نبی ہوں، اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے اور مسیح و موت ماننا واجب ہے. اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے گو وہ مسلمان ہے، مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا اور نہ مجھے مسیح موت مانتا ہے اور نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے، وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہوگا، یا وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے، کیونکہ جس امر کو اس نے اپنے وقت پر قبول کرنا تھا اس کو رد کر دیا. یہ تو رد اب حضور علیہ السلام کی جماعت پر قبضہ کرنے والے خلیفے اور مولوی کر بیٹھے ہیں، حضور صاحب کی وحی کو رد کر رہے ہیں. باقی مخالفوں کی کیا ہم بات کریں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں کہتا، میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میں اگر جھوٹا ہوتا تو ہلاک ہو جاتا، بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح میں سچا ہوں. سامعین کرام، وہی میں نے بتایا ہے کہ مخالف تو رہے الگ. اب جماعت احمدیہ محمود کے جو خلیفے ہیں، وہ جو مولوی ہیں، وہ حضرت مرزا صاحب وسلم کی وصیت اور آپ کے اسٹیج سے جو حکم و عدل کا ہے اسے بھاگتے پھر رہے ہیں، نہیں مانتے آپ کو، نہ آپ کے الہاموں کو مانتے. یہی تو جھگڑا ہے، یہی تو ٹھیک کرنے کے لیے اس ذکی غلام کی اللہ نے بعثت فرمائی ہے جماعت احمدیہ میں، اس کا نزول ہوا ہے. یہی وہ جلال ہے جس کے متعلق الہام میں اللہ فرماتا ہے اس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہے. یہی وہ جلال الہی ہے جس سے یہ کامتے پھر رہے ہیں اب اس عاجز کے آگے اور اس عاجز کے ساتھیوں کے آگے. لیکن در پردہ سامعین کرام اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکم و عدل کی وحی اور اس کی تعلیم کے انکاری ہو چکے ہیں، بلکہ مرتد ہو چکے ہیں. یہ لوگ منہ پر ان کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، محمد وسلم کا نام لیتے ہیں، جبکہ آن سے فرمایا یہ اس کاجراؤ کے جماعت کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کے بعد سامعین کرام حضرت امام مہدی و مسیح موسم کا ایک معنی خیز الہام ہے، میں اس کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 139 اور 140 حاشیہ پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں. اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار اس الہام کے سلسلے میں گزارش کرتا ہے کہ بعض الہام ذو معنی ہوتے ہیں، اور اگرچہ ملہم ایسے الہاموں کی اپنے وقت کی مناسبت سے کچھ تشریح بھی کر دیا کرتے ہیں، لیکن دراصل ان کا حقیقی اطلاق آئندہ زمانے کے حالات پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر مذکورہ بالا جو الہام ہے، ابھی میں نے پڑھا ہے، اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے حضور صاحب کی، اس میں حضور صاحب اپنے وقت میں یہ فرماتے ہیں کہ عبادت گاہ سے مراد اس الہام میں زمانہ حال کے اکثر مولویوں کے دل ہیں، اس زمانے کے مولوی محمد حسین بٹالوی اینڈ کمپنی وغیرہ جو دنیا سے بھرے ہوئے ہیں. تو خاکسار یہاں عرض کرتا ہے کہ حضور صاحب نے اپنے الہام کی جو تشریح فرمائی تھی 1 صدی قبل، وہ بھی اپنے وقت کے لحاظ سے بالکل درست تھی، لیکن اس الہام کا اصل اور حقیقی اطلاق آئندہ زمانے میں آپ علیہ السلام کی ہی جماعت کے علماء پر ہونے والا تھا. مثال کے طور پر میرے گھر سے حضور صاحب کی تعلیم یعنی احمدیت مراد ہے، اور میرے گھر کو بدلنے سے مراد حضور صاحب کی تعلیم میں کمی بیشی کرنا تھا. جس طرح عیسائی پادریوں نے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی تعلیم کو بدل کر اس میں کمی بیشی کر دی سامعین کرام، اور پھر اس محرف اور مبدل تعلیم کو حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا، اور اس طرح زال بن گئے. بعین ہی محمودی علماء نے اور خلفاء نے بھی اپنے دنیاوی مفادات اور اپنے شکم کے بدلے حضور صاحب کی مصفہ اور پاکیزہ تعلیم میں کمی بیشی کر کے احمدیت کا حلیہ ہی بدل دیا ہے. اے میرے احمدی بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، اسی طرح میری عبادت گاہ اور میری پرستش گاہ سے بھی احمدی مساجد مراد ہیں.
ان احمدی مساجد یعنی حضور صاحب کی عبادت گاہوں کے مقاصد بھی بدل دیے گئے ہیں 1914 کے بعد۔ ان مساجد میں اللہ کی پرستش کی بجائے اب مال اور مفادات کی پرستش ہوتی ہے۔ یہ عبادت گاہوں کی بجائے اب عقوبت خانے اور بلیک میلنگ سینٹر بن چکے ہیں۔ آج تقریباً ہر بڑی مسجد کے ساتھ مربی ہاؤس بن چکا ہے۔ ان مساجد میں مربیوں کا سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے سے لگتا ہے جیسے وہ مساجد میں اپنے چولہے اور پیالے اور ٹھوٹیاں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے شکم کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور جماعتی علماء کے اس طرز عمل سے بلا شک و شبہ حضور صاحب کا یہ جو مذکورہ بالا الہام ہے یا سٹیٹمنٹ ہے، یہ بیان ہے، ہر بہر پورا ہو چکا ہے۔ وہ کیا بیان ہے حضور صاحب کا؟ حضور صاحب فرماتے ہیں ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرست کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ اے میرے احمدی بھائیوں، حدیثوں کو کترنے سے بھی ہمارے جماعتی علماء مراد ہیں۔ وہ ایک صدی قبل تو تھے، جو انہوں نے کیا وہ چلے گئے ہیں، اس دنیا سے بھگت رہے ہوں گے۔ اس دور حاضر کے جو محمودی علماء ہیں، حدیثوں کے کترنے سے یہ مراد ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا، حضور صاحب فرماتے ہیں کہ اب جب یہ جماعتی علماء حدیثوں کو کتریں گے، یعنی احادیث میں سے اپنے مفاد کے مطابق مفہوم نکال کر باقی حدیث کو چھوڑ دیں گے، محرفوں کا کام کریں گے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرف بڑی دلیری کے ساتھ کم کی جگہ زیادہ اور زیادہ کی جگہ کم کر دیں گے۔ مثال کے طور پر احمدیہ بلیٹن جرمنی بابت مئی 2005 شمارہ نمبر 5 جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 8 پر ایک حدیث اس طرح درج ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ یہ میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر صادق تھا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ یہ کنز الاعمال کتاب الفتن جلد 11 صفحہ 115 حدیث نمبر 41444 ہے۔ اب الفضل سالانہ نمبر 208 جلد نمبر 98 جلد نمبر 58 اور 53 اور شمارہ نمبر 277 کے صفحہ نمبر 4 پر اسی حدیث کو کتر کر یوں درج کیا گیا ہے۔ سنیے، وہاں پر لکھا ہے حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے۔ سٹاپ۔ اگلا جو آنس نے فرمایا ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے، اس کو کتر دیا، کاٹ ڈالا، پڑھا ہی نہیں، لکھا ہی نہیں۔ میں آپ لوگوں کو ثبوت دے رہا ہوں کہ یہ کس طرح یہ جال سازیاں کرتے پھر رہے ہیں محمودی علماء اور محمودی خلفاء۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں سامنے کرام کہ بڑی دلیری کے ساتھ حدیث کا اگلا حصہ اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے کو چھوڑ دیا، یعنی کتر لیا۔ اب اس سے بڑا قطعی ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے سامعین کرام کہ حضور صاحب کا مذکورہ بالا الہام انہی جماعتی یا نظامی مولویوں پر صادق آتا ہے۔ اور مزید برآں سامعین کرام، حضور صاحب نے اپنی کتب میں جگہ جگہ یہ فرمایا ہوا ہے کہ مجددین قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن اب یہ نظامی علماء جو ہیں، محمودی علماء جو ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بھی کتر ڈالا ہے، بلکہ منسوخ کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی جماعت میں۔ اور یہ نام نہاد خلفاء کی خوشنودی کی خاطر یہ محمودی علماء جو ہیں ختم نبوت کی طرح ختم مجددی کا جھوٹا عقیدہ بھی ایجاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الوصیت میں یہ فکرہ ہے کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ نہ اپنی تحریروں میں اس کو لکھتے ہیں فکرے کو، اور نہ اپنے جو خطبات ہیں ان خلیفوں کے یا ان مولویوں کے ان کے تقریروں میں وہاں پر جا کر یہ فکرہ کھا جاتے ہیں، کتر لیتے ہیں، پڑھتی نہیں۔ جماعتی علماء کی اس تحریف و قطر و بیمنت کو مزید سامعین کرام آپ لوگ میرے مضمون نمبر 2 تحریف کیوں میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے محمودی مولویوں کے حوالے سے کیا خوب فرمایا ہے، وہ کہتا ہے شکم نے دل کی حقیقت بھی کھول دی آخر، شکم نے دل کی حقیقت بھی کھول دی آخر، مقام رزق سے آگے کوئی مقام نہیں۔ ان مولویوں کے لیے
سامعین کرام، آن نے آخری زمانے کے مولویوں کے متعلق کیا فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو وہ بھی سنا دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے، ان علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یاتی یا علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرات وہی خراب من الخدا علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، رواہ البہقی فی شعب الایمان۔ یہ مشکات کتاب یہ حدیث ہے، یہ حدیقۃ الصالحین صفحات 852 سے 853 پر یہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، اور الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانہ کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنہری باتیں ہیں، حرف حرف آخری زمانے میں یہ پوری ہو رہی ہیں مولویوں کے متعلق۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، یعنی تمام خرابیوں کا وہی سر چشمہ ہوں گے، یعنی فتنے ان میں سے ہی اٹھیں گے اور انہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث ہے، یہ بھی کنز الاعمال کی حدیث ہے، یہ حدیقۃ الصالحین میں ہی درج ہے اور 913 نمبر ہے اس کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تکون فی امتی فضاءۃ فیسیر الناس الی علمائہم فاذا ہم قرادۃ وخنازیر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ اضطراب اور انتشار آئے گا، لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے، جیسے آج کل احمدی بیچارے مولویوں کے پاس جاتے ہیں، رہنمائی کی امید کے ساتھ جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے۔ یہ نہیں کہ ان کی شکلیں بدل جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حرکات جو اعمال ہوں گے بندروں اور سوروں کی طرح ہو جائیں گے، بظاہر وہ انسان ہی ہوں گے۔ یعنی ان علماء کا اپنا ذاتی کردار انتہائی خراب اور قابل شرم ہوگا۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موسم اپنی عربی کتاب نور الحق روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 79 پر دجالیت کے متعلق فرماتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ واٹ از دجالیت، دجالیت کیا ہے۔ اب یہ سنیے محمدی مرزا غلام صاحب کے الفاظ، یہ عربی کے الفاظ ہیں، انہوں نے خود ترجمہ خود حضور صاحب کا کیا ہوا اس کتاب میں ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اپنے موقع سے اٹھا کر عمدن غیر محل پر رکھی جائے تا راہ چھپ جاوے اور استفادہ کا طریق بند ہو جاوے، جیسا کہ محمودی خلفاء اور علماء وہ الفصیت میں یہ جو فکر ہے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، یہ سارا یہ نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں کتابوں میں۔ یہ وہ طریق ہے حضور صاحب فرما رہے، اور چلنے والوں پر بات ملتبس ہو جاوے، پس ظالم اس کو کہیں گے جو محرفوں کا کام کرے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح عبارتوں کو بدل دے اور جرت کر کے کم کی جگہ زیادہ کرے اور زیادہ کی جگہ کم کر دے۔ کیا کیفیت کی روح سے اور کیا کمیت کی روح سے، اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسری معنوں کی طرف لے جاوے۔ یہ سارا محمودی خلیفوں اور علماء کا، مولویوں کا یہ کاروبار ہے، یا بیان کا ہو رہا، یا جو آج کل کر رہے ہیں، یہ وہ حضور بیان فرما رہے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، حالانکہ اس کے فعل کے لیے کوئی کرینہ مددگار نہ ہو، اور پھر اس بنا پر دھوکہ دینے والوں کی طرح لوگوں کو اپنی مفتریات کی طرف بلانا شروع کرے۔ یہ سارے دجل جو ہیں اس وقت جماعت احمدیہ محمود میں ان کے خلیفے نام نہاد، وہ جماعت احمدیہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو بلاد مشک ہیں، یہ سارے لوگ بنے ہوئے، اور ان کے مولوی یہ سارے کرتے پھر رہے ہیں۔
آگے حسن فرماتے ہیں اور دجالیت کے میں نے بجز اس کے کچھ نہیں، پس جو شخص فکر کر سکتا ہے اس میں فکر کرے۔ سامعین کرام، اے میرے احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، میں نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی الفاظ کے ساتھ تمہارے آگے یہ ثابت کر دیا ہے، یہ جو جماعتی احمدیہ محمود ہے اس کے جو نام نہاد خلیفے ہیں، خلیفے کے نہیں ہیں، یہ بلائے دمشق کے یہ ہیں، کرتا دھرتا ہیں، اور ان کے مولوی سراسر وہ دجالی کام سارے کرتے پھر ہیں، جس کا حضور سامنے اپنی کتاب نور الحق کے صفحہ یعنی روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 79 پر ذکر فرمایا ہوا ہے۔ یہ سارے کام ان لوگوں سے سرزد ہو رہے ہیں، کرتے پھر رہے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں پس جو شخص فکر کر سکتا ہے اس میں فکر کرے۔ یہ آپ لوگوں کا فرض ہے، آپ لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ اس میں فکر کریں کہ ہمیں ہمارے نام نہاد خلیفوں نے کہاں پہنچا دیا ہے، ہم کدھر چلے گئے۔ جاننا تھا ہم نے ادھر آسم جدھر ہمارا وہ جو ہے قبلہ ہے، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں کدھر دوسری طرف لے گئے یہ لوگ، اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے حکومتوں کے چسکوں کی وجہ سے آج ہم دین اسلام سے باہر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے کاروبار ہیں، یہ ان کا مذہب ہے۔ نام منہ پر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں بڑی برکتیں اور بڑا نام لیتے ہیں، بڑا مطلب کہ عاصم کے بارے میں اگر سنو ان کے منہ سے کیسی کہتے ہیں جیسے بندہ ہی اس جیسا ان کی بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا، جبکہ کام ان مولویوں کے، ان خلیفوں کے یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سامعین کرام محمودی مولویوں اور یہ جو مولوی ہیں اور یہ جو ان کے خلیفے ہیں ان کو ہدایت بخشے، میں دعا کرتا ہوں، اور یہ احمدیوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ ہمارے یہ جو احمدی بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ دے، توفیق دے، اور تقوی ان کو نصیب کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کو تقوی نصیب ہو جائے، اس کے اندر پیدا ہو جائے، ایمان اور سچائی آ جائے، تو پھر کوئی مولوی، کوئی خلیفہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز کو، ہر غیر اللہ کو ٹھوکر مارنے کی توفیق بخش دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اے خدا ان بیچارے اسیر احمدیوں کو، ذہنی طور پر مفلوج ان احمدیوں کو وہ تقوی بخش دے ان کو، تاکہ یہ کھڑے ہو جائیں۔ 100 سال سے ان لوگوں کو، جس شخص کو یہ مسلم موت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، 1914 سے پہلے تو جماعتی احمدیہ میں کوئی اسیر نہیں تھا، سب آزاد تھے۔ تو جس شخص کو یہ مسلم موت بنا کر غلطی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے ہی ان کا سارا کچھ کیا ہے اور ان کو اسیر بنا دیا، غلام بنا دیا، اور ایسی ذہنی غلامی میں ڈال دیا کہ یہ لوگ اگر ذکی غلام کی جماعتی احمدیہ میں بشارت نہ ہوتی مرزا صاحب السلام کو، محمدی مریم کو، تو ان کی نسلیں بھی 1000 سال تک ان کے پنجہ سے نہیں چھوٹ سکتی تھی، جس دجل میں یہ پھنسا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہ تقوی نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ میں اسی پر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطن ہو مولانا نعم المولا و نعم النصیر۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.